بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْدَهُمَا فِي شَرْطِ الزَّادَةِ يَكُونُ بَيْعًا لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ جَعَلَهُ بَيْعًا مُمْكِنًا فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهَذَا الْبَيْعِ۔ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اقالہ ثمن اول کے مثل ہی پر ہوگا۔ ثمن اول سے کمی یا زیادتی پر اقالہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ فسخ ہے، تو جتنے میں خریدا تھا پہلے اتنے ہی پر یہ فسخ ہوگا، اور اس سے کمی یا زیادتی کی شرط باطل ہے۔ اگر کسی نے شرط لگا بھی دیا ہو تو پھر ثمن اول کے مثل ہی پر وہ سامان واپس کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مبیع میں مشتری کے پاس رہتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اقالہ میں بائع جو ہے کچھ کم دے سکتا ہے۔ مثلاً 1000 روپے جو ہے وہ جانور خریدا، ایک بکری کا بچہ خریدا 1000 روپے میں، اور مشتری نے قبضہ کیا، مشتری کے پاس اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا، ماہرین کو دکھایا کہ اس کی قیمت کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اب اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت 800 روپے ہو گئی، تو بائع نے اگرچہ 1000 میں بیچا ہے لیکن عیب کی وجہ سے جتنی قیمت کم ہو گئی ہے اتنا جو ہے دام کم کر دے گا۔ تو کمی یا زیادتی پر اقالہ باطل ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ مبیع کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو عیب کی مناسبت سے کمی کرنے سے کوئی حرج نہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عندہما، اور حضرات صاحبین کے نزدیک فی شرط الزیادۃ، ثمن اول پر زیادتی کی شرط میں یکون بیعًا، تو یہ بیع ہو جائے گا، اقالہ بیع ہوگا۔ کیوں؟ لأن الاصل هو البیع، کیونکہ اقالہ میں اصل کیا ہے؟ امام ابو یوسف کے نزدیک اقالہ اصل میں بیع ہے، جب ثمن اول سے زیادہ ہو تو یہ اقالہ نہیں بلکہ بیع ہوگا۔ کیسے آپ سامان خریدتے ہیں 10 روپے میں اور فروخت کرتے ہیں 12 روپے میں، تو جتنے دکاندار تاجر ہیں اس پر خریدی ہوئی قیمت پر کچھ بڑھا کر کے بیچتے ہیں، تو ایسے مشتری نے خریدا مثلاً 1000 میں اور پھر کسی سے 2000 میں فروخت کرے گا، تو کسی تیسرے سے نہ بیچ کر کے بائع ہی کے ہاتھ بیچ دیا، تو اس کو یہ بیچنا کہتے ہیں، اور امام اعظم اس کو فسخ کہتے ہیں۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک ثمن اول پر جو ہے زیادتی کی شرط پہ یہ بیع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اقالہ اصل میں بیع ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک اقالہ اصل میں بیع ہے۔ وعند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعلہ بیعًا ممکنا، کہ امام محمد کے نزدیک بھی اقالہ فسخ ہی ہے، جیسا کہ امام اعظم فرماتے ہیں، لیکن اگر فسخ ممکن نہ ہو تو وہ بیع قرار دیتے ہیں۔ تو ایک نقطے میں امام اعظم کے ساتھ، دوسرے نقطے میں امام ابو یوسف کے ساتھ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اس جو ہے فسخ ممکن نہ ہو تو اب اسے بیع قرار دینا ممکن ہے۔ فإذا زاد کان قاصدا بهذا البیع، اور جب جو ہے مشتری نے زیادہ کی شرط کی تو گویا اس نے جو ہے بیع کا قصد کیا ہے، کیونکہ بیع میں ہوتا ہے کہ جتنے میں مشتری خریدتا ہے اس سے زائد میں بیچتا ہے، تو جب جو ہے اس نے ثمن اول پر اضافہ کا ارادہ کیا تو گویا اس نے بیع قرار دیا ہے۔ وقضا فی شرط العقل عند ابی یوسف، ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ میں اگر ثمن اول سے کمی کی شرط ہو تب بھی ان کے نزدیک بیع ہے۔ کیوں؟ لأنہ هو الاصل عنده، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ میں بیع ہی اصل ہے۔ وعند محمد هو فسخ بالثمن الاول، کہ اگر شرط یہ جو ہے ثمن اول پر کمی کی شرط ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمن اول کے مثل پر فسخ ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فسخ ہے ثمن اول کے عوض۔ لأنہ سکوت عن بعض الثمن، کیونکہ بعض ثمن سے اس نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ولو سکت عن الکل، اور اگر کل ثمن سے سکوت اختیار کرتا وہ اقالہ اور اقالہ کرتا تو یکون فسخاً، تو یہ فسخ ہوتا۔
فہذا اولا، تو یہ بدرج اولا فسق ہے، نہیں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مثلا بکری کے بچہ خریدا 1000 روپے میں، اور مشتری نے جو ہے واپس کرنے کے لیے کہا، اقالہ کے لیے کہا، تو بائی نے کہا کہ میں 800 روپیہ دوں گا، 200 روپیہ کم کر کے جو ہے سامان لوٹانے کے لیے اس نے کہا، تو کہا کہ میں 800 میں واپس کروں گا، تو 800 روپیہ اس نے واپس کر دیا، 200 روپے کے تعلق سے سکوت اختیار کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے مشتری کل مبی بائع کے حوالے کر دے اور بائع جو ہے ثمن کے تعلق سے سکوت اختیار کرے، کچھ نہ کہے کہ کتنا دیں گے، پورا دیں گے کہ آدھا دیں گے، کم دیں گے کہ یا زیادہ دیں گے، اس کے تعلق سے کچھ بیان نہ کرے، اور مبی پر تو اس نے قبضہ کر لیا، واپس لے لیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ثمن اول کے مثل پر فسق ہوگا۔ تو جب اقالہ میں کل ثمن سے سکوت اختیار کرے تو یہ ثمن اول کے مثل پر کیا ہے؟ فسق ہوگا۔ تو اگر بعض ثمن سے سکوت اختیار کریں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں 800 روپیہ واپس دوں گا، تو 800 تو واپس کر رہا ہے اور 200 کو تعلق سے سکوت اختیار کر رہا ہے، تو اگر بعض سے سکوت اختیار کرے تو بدرجہ اولا یہ فسق ہوگا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کم کی صورت میں یہ فسق ہے ثمن اول کے عوض، کیوں لأنہ سکوت ان بعض الثمن، کیونکہ بعض ثمن سے یہ سکوت ہے، ثمن اول کے بعض حصے سے یہ سکوت ہے۔ ولو سکت عن الکل، اور اگر کل ثمن سے سکوت اختیار کیا ہو، وہ اقالہ اور اقالہ کیا ہو، تو یہ فسق ہوگا۔ فہذا اولا، تو جب کل ثمن سے سکوت کیا ہو تو اقالہ کرنے کی صورت میں فسق ہوگا۔ تو اگر بعض ثمن اول کے بعض حصے سے سکوت کیا ہو اور اقالہ کرے تو یہ بدرجہ اولا جو ہے فسق ہوگا۔ بخلاف ما اذا ازدادا، کہتے ہیں بخلاف جب اس نے جو ہے زیادہ کی شرط کر دیا ہے کہ ثمن اول سے اضافہ کی شرط کیا، تو اب یہ فسق نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے؟ بیع ہوگا۔ جیسے مشتری جو ہے سامان خریدتے ہیں تو خریدے ہوئے ریٹ سے بڑھا کر کے بیچتے ہیں۔ ہاں، وَإِذَا أَدْخَلَهُ عَيْبٌ فَهُوَ فَسْقٌ بِالْعَقْلِ، اور اگر جو ہے اس میں مشتری نے عیب داخل کر دیا، مشتری نے مبی پر قبضہ کیا اور مشتری کے پاس رہتے ہوئے مبی میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب جو پھر اقالہ کر رہے ہیں، تو اقالہ کرنا یہ ثمن اول کے جو ہے عوض کیا ہے؟ فسق کرنا ہوا۔ کہ وَإِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور جب اس میں عیب ہو گیا ہے، عیب داخل کیا، تو فَهُوَ فَسْقٌ بِالْعَقْلِ، تو عقل سے ثمن اول سے کم کے عوض یہ فسق ہوگا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ابھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر مشتری کے ہاں مبی میں عیب پیدا ہو جائے تو اقالہ کی صورت میں جتنا عیب پیدا ہوا اسی کے مطابق ثمن کا حصہ کم کر دیا جائے گا۔ ولو اقال بغیر جنس الاول، بغیر جنس الثمن الاول فهو فسخ بالثمن الاول عند ابی حنیفہ ويجعل التسمیۃ لغوا۔ زید نے بکری کا بچہ خریدا عمر سے 4000 روپے میں، اب پھر اس نے جو ہے اقالہ کر لیا، اقالہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے 4000 روپیہ واپس نہ کیجیے بلکہ 4 بورہ گیہوں دے دیجیے، بکری کا بچہ میں واپس کر دیتا ہوں اور ثمن اول کے عوض میں جو ہے آپ مجھے 4 بورہ گیہوں دے دیجیے۔ یہ ایک مثال ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، 4 تھان کپڑا ہو، روپے پیسے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اگر ثمن اول کے جنس کے علاوہ سے جو ہے یہ تب اقالہ کرے تو یہ ثمن اول ہی سے جو ہے کہ عوض فسخ ہوگا،
تو اسے 4 بورا گیہوں یا 4 بورا جو یا 4 بورا جو ہے چنا یا 4 تھن کپڑا وغیرہ نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے جتنے میں خریدا بیچا تھا 4000 روپے، وہی 4000 روپے واپس کر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر اقالہ کیا ثمن اول کے جنس کے غیر سے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ کی صورت میں یہ ثمن اول کے مثل ہی پر فسخ ہوگا اور وہ سامان دینا واجب نہیں ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو جو اس نے کہا کہ 4 بورا گیہوں مجھے دے دیجئے، میں آپ کو جو ہے یہ سامان فروخت کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جو 4 بورا گیہوں یا 4 بورا چنا وغیرہ جو نام لیا ہے، تو یہ تسمیہ لغو ہو جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار وہی ہے کہ جس چیز کے عوض خریدا ہے، اگر روپے کے عوض خریدا تو جتنے روپے کے عوض خریدا ہے اتنا روپیہ دلایا جائے گا۔ وہی ضرور تسمیت و لغون، اور تسمیہ لغو قرار دیا جائے گا۔ وَإِنْدَهُمَا بَيْعٌ، اور حضرات صاحبین کے نزدیک یہ بیع ہے، لما بینا جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ وَلَوْ وَلَدَتِ الْمَبِيعَةُ وَلَدًا، اگر فروخت کی ہوئی باندھی، یا اس زمانے میں بکری لے لیں، بھینس لے لیں اور گھوڑی لے لیں، کوئی بھی جو ہے مؤنث، کہتے ہیں کہ اور اگر فروخت کی ہوئی باندھی نے بچہ جنا، ثم تقائلا، پھر بائع اور مشتری نے اقالہ کیا، فالاقالۃ باطلۃ عندہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ باطل ہے، کیوں؟ لأن الولد مانع من الفسخ، کیونکہ جو اس کا بچہ ہے یہ فسخ سے مانع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو صرف باندھی خریدا تھا اور باندھی بیچا تھا، اب واپس لے رہا تو باندھی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی ہے، تو مبی میں یہ اضافہ ہے اور ذاتی منفصلہ ہے، تو اس لیے اقالہ نہیں، یہ فسخ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْدَهُمَا يَكُونُ بَيْعًا، اور حضرات صاحبین کے نزدیک اگر جو ہے مبی کے ہاں پیدائش ہو جائے، مبی بچہ جن دے، چاہے بکری ہو، بھینس ہو، باندھی ہو، تو یہ بیع ہوگی۔ والاقالۃ قبل القبض فی المنقول وغیرہ فسق عند ابی حنیفہ۔ اشیاء 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شے یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، مثلا قلم ہے کہ جہاں چاہیں ہم رکھ دیں، جیب میں لگا لیں، زمین پر رکھ دیں۔ موبائل ہے کہ یہ ایک موبائل جہاں چاہیں رکھ دیں، اپنے سرہانے رکھ دیں، بستر پر رکھیں، میز پر رکھیں، جیب میں رکھیں۔ تو جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے اشیاء منقولہ کہتے ہیں، اور وہ اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو ناقابل انتقال ہیں، جیسے زمین، مکان، درخت۔ دیکھیے درخت جو ہے اشیاء غیر منقولہ ہے، لیکن جب اسے کاٹ دیا جائے تو اب درخت نہیں کہیں گے، لکڑی کہیں گے، تو لکڑی اشیاء منقولہ ہے۔ ایک کاٹ باغ میں درخت کٹا رہتا ہے، پھر اسے اٹھا کر کے ٹریکٹر پر رکھتے ہیں، ٹرک پر لاتے ہیں، پھر مارکیٹ لے جاتے ہیں، مارکیٹ سے اپنے گھر منتقل کرتے ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لکڑیاں منتقل ہوتی۔ تو جب تک درخت ہے یہ اشیاء غیر منقولہ، اور لکڑی ہے تو اشیاء منقولہ۔ تو اشیاء منقولہ کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، اسی کو ہندی میں کہتے ہیں چل اچل سمپتی۔ چل کے معنی چلنے والی، تو اشیاء منقولہ کو کہتے ہیں چل، اور سمپتی کے معنی ہوتا ہے کہ جائیداد۔ تو اشیاء غیر منقولہ، تو اشیاء منقولہ چل سمپتی، اور اشیاء غیر منقولہ جو منتقل ہونے کے لائق نہیں اس کو آچل۔ تو یہ نفی کے لیے آچل یعنی نہ چلنے والی جائیداد، جیسے مکان ہے اور زمین ہے، درخت وغیرہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والاقالۃ قبل القبض فی المنقول او غیرہ، اشیاء منقولہ یا غیر منقولہ میں قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کرنا فسق ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی،
اور ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء منقولہ میں، کیوں لتعذر البیع، کیونکہ بیع کے متعذر ہونے کی